آہستہ آہستہ وہ بیماری کو اللہ ہمارا شفا کے اندر جو تبدیل فرما دے گا۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پہ ہمیں اور آپ سب کو معاف کرنے کے لیے ہے، اور ہم یہاں سے جانے کے بعد دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کب لڑائیں گے یا پھر ہم کوئی گیم کھیلیں گے، موبائلوں کے اندر گھس جائیں گے، تو بھلا بتلائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اللہ کو جلال آئے گا؟ اللہ کے جلال کو ہم دعوت نہ دیں، بلکہ ایسا کام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا تو ایسی صورت میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو لکھتا ہے کہ بندہ پورا ایک سال میں کیا کھانے والا ہے، کہاں جانے والا ہے، کس طریقہ پر کیا وہ کرنے والا ہے، وہ تمام چیزیں جب لکھا جانا ہے، پیدا ہونے والوں کے بارے میں لکھا جائے گا، مرنے والوں کے بارے میں لکھا جائے گا، اور کاروبار میں بڑھے گا یا نقصان ہوگا وہ تمام چیزیں لکھا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر آج کی رات کو اگر ہم عبادت میں لگائیں گے، صبح روزہ میں رکھیں گے، اور اس سے پہلے جب روزہ رکھیں گے عبادت ہم کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ان عبادتوں کو دیکھ کر کے خوش ہوگا۔ آج جب ہم کسی انسان کے پاس کچھ مانگنے کے لیے جائیں، بھائی مجھے 50,000 کی ضرورت آپ دے دو، پھر ہم اس کی تعریف پہ تعریف کرتے چلے جائیں گے، تو بیچارہ جو 4 دن کے بعد دینے والا ہوگا نا، وہ سوچے گا کہ یار ابھی ہم اس کو جو کسی بھی طریقہ سے انتظام کر کے دے دیں، یہ میرے بارے میں کتنا اچھا سوچ رہا ہے۔ جب ایک انسان کی تعریف کرنے کے بعد وہ اس طریقہ پر خوش ہو جاتا ہے اور بولنے سے بھی زیادہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگنے سے اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ انسان سے آپ 1 سے 2 بار مانگو گے تو وہ آپ سے ناراض ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو مانگنے والے جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور ان کی حاجتوں کو انشاءاللہ مکمل فرماتا ہے۔ تو یہ مغفرت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آسمائی دنیا پہ ہیں، لیکن میرے دوستو یاد رکھیے ان سبوں میں سے سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بھی نہیں کرتا ہے نا جواب؟ جن کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بھی نہیں کرتا۔ کچھ لوگ، کچھ مسلمان ایسے ہیں۔ ان تمام کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ مشرک، ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کئی خداؤں کی عبادت کرنے والا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہر گناہ کی بخشش تو اللہ کر دے گا، لیکن شرک کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا۔ تو شرک کرنے والا مشرک آدمی کی بخشش آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز نہیں کرے گا۔ اس کے بعد دوسرا آدمی شرابی، شراب کا عادی، شراب کا پینے والا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شراب ام الخبائث ہے یا پھر ام الفواحش ہے، تمام گناہوں کا جڑ وہ شراب ہے۔ آدمی شراب پینے کے بعد جب نشہ اس کے اوپر چھاتا ہے تو ایسی صورت میں ہر وہ کام کر لیتا ہے جو وہ کام ہوش اور عقل کے اندر ہرگز نہیں کر سکتا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ صحابہ کرام کے سامنے آپ نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے آدمی کے اندر ایک آدمی تھا جو اللہ کا عبادت کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہمہ وقت لگا رہتا تھا، نوجوان تھا، خوبصورت تھا۔ ایک لڑکی کا دل اس کے اوپر آ گیا، اس نے سوچا کہ چلو اس کے ساتھ تعلقات قائم کیا جائے۔ اس نے اپنے خادمہ کو بلا بھیجا اس نوجوان کے پاس کہ گھر میں ہمارے مالکہ کی جو ہے طبیعت خراب ہو گئی ہے، کچھ دعا پڑھنا ہے، آپ جا کر کے ذرا پڑھ کر کے دے دو۔ چنانچہ وہ نوجوان خدمت گزار تھا، وہ پہنچ گیا مالکہ کے گھر میں، وہاں گیا، جا کر کے کنڈی لگا دی گئی۔ جب لگا دی گئی کنڈی تو دیکھا کہ وہ مالکہ نوجوان ہے، نہایت خوبصورت، حسین و جمیل ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جب کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس نے چاہا کہ ہم کسی بھی طریقہ سے اس کے ساتھ جو ہے غیر ضروری تعلقات قائم کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ پر اس واقعے کو بیان فرمایا۔ پھر آگے دوسرا واقعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذیل میں بیان فرمایا کہ جب شراب
جب اس کے سامنے جب رکھا گیا تو وہ عورت یہ کہنے لگی کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ شراب ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے اور پھر میں ہوں، یا تو تم شراب پی لو یا پھر میرے ساتھ جو ہے غلط کام کرو یا پھر اس بچے کو قتل کر دو۔ وہ آدمی یہ سوچنے لگا، اللہ کا بندہ، کہ اگر میں زنا کرتا ہوں تو اس کا گناہ جو بہت ہی زیادہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ زنا جو ہے یہ قرض رہا کرتا ہے، قرض ہے، زنا قرض ہے، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس کو چکانا بھی پڑے گا۔ بہت ہی گہری بات امام صاحب نے ارشاد فرمایا کہ زنا قرض ہے، اگر کسی مسلمان نے کسی لڑکی کے ساتھ غلط تعلقات پیدا کیا ہے جان بوجھ کر کے تو ایسی صورت میں وہ کر لیا، کرنے کے بعد یہ قرض اس کا باقی رہ گیا، جب تک ان کی بہن، ان کی بیٹی، ان کی بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا مکالمہ نہ کر لے اس وقت تک جو ہے اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ قرض رہتا ہے۔ اللہ ہم سب اور تمام نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور میں اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں، قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی جو ہے پاک دامن مجھے ملے تو ایسی صورت میں پہلے خود کو پاک دامن بننا پڑے گا۔ اگر ہم پاک دامن نہیں ہیں تو قرآن کریم کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی زانیہ مرد کو زانیہ عورت یا پھر مشرکہ عورت سے ان کی شادی کرا دیتا ہے، پھر زانیہ عورت کو یا تو زانی مرد یا پھر کیا کہتے ہیں مشرک مرد سے ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی نیک صالح ہو ملے تو ایسی صورت میں خود کو چینج کرنا پڑے گا، خود کو جو نیک صالح بننا پڑے گا۔ اللہ سب کو اس کے اوپر جو لوگ بھی ملوث ہیں اللہ سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اس نے یہ سوچا کہ بھائی اگر بچے کو قتل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جرم میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے، چلو شراب پی لیتے ہیں، توبہ کر لیں گے، کوئی دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا۔ چنانچہ اس نے شراب کا باٹل اٹھایا اور منہ میں لگا لیا، ایک باٹل پیا، دوسرا پیک بھی پیا۔ اس کے بعد جب نشہ ان کے دماغ کے اوپر چڑھا تو چڑھنے کے بعد اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا، عورت کے ساتھ ناجائز تعلق میں قائم کر لیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شراب جو ہے تمام گناہوں کا جڑ ہے۔ جب دماغ کے اوپر شراب جب چڑھتا ہے تو ایسی صورت میں انسان اپنے اندر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ انسان جب شراب کا عادی ہوتا ہے تو کم عمر کے اندر وہ 20 سال 25 سال 40 سال کے اندر جو ہے وہ بوڑھا نظر آنے لگتا ہے، ان کی حالت بالکل پتلی ہو جاتی ہے، دبلا پتلا ہو جاتا ہے، کئی طرح کے بیماریوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے ہی دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اس کا گردہ فیل ہو جاتا ہے اور نہ جانے کون کون سی بیماری اس کو لگ جاتی ہے۔ ایک آدمی شراب کا عادی تھا، ٹرین کا ٹکٹ لینے کے لیے جب وہ کاؤنٹر پہ گیا تو دیکھا کہ بھائی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، وہ درمیان میں ٹھہر گیا، نہایت ہی دبلا پتلا کمزور آدمی، پیچھے ایک موٹا آدمی جسم و جثہ والا جو ہے ٹھہرا ہوا تھا۔ تو یہ پتلا آدمی شرابی جو ہے وہ بار بار سامنے والے کے بدن کے اوپر ایسا جو گرتا تھا تو پیچھے والا کہتا بھائی ذرا صحیح سے ٹھہرو، صحیح سے ٹھہرو۔ تو کئی بار جب ایسا کہا تو پیچھے والے سامنے والے نے جو ہے اس کو جو گر رہا تھا شرابی آدمی اس کو ایک کھینچ کر کے لگایا۔ تو اس نے کہا بھائی میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، یہ پیچھے والا جو ہے دھکا دے رہا ہے۔ تو پیچھے والا جو موٹا آدمی تھا وہ کہتا ہے بھائی سانس لینا بھی حرام ہے کیا؟ میں تو سانس لے رہا ہوں، تم دبلے پتلے اتنے ہو، میری سانس کی وجہ سے تم آگے بھاگ جا رہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ جب آدمی شرابی ہوتا ہے نا، جب اس کو بیماری لگ جاتی ہے تو ایسی صورت میں نہایت ہی کمزور ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا بوجھ بھی صحیح طور پہ نہیں اٹھا سکتا۔ ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر دنیا میں آج شراب خانے کو بند کر دیا جائے تو عدالت اور جیل خانے بے ضرورت اور ہاسپٹل بے ضرورت ہو کر کے خود بخود یہ ساری چیز بند ہو جائیں گی۔ یہ جو لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں یہی سے پیدا ہوتا ہے، صحت جو خراب ہوتی ہے اسی کے پینے سے خراب ہوتی ہے۔ اگر اس کو بند کر دیا جائے تو بے ضرورت ہو کر کے یہ ہاسپٹل اور یہ پھر یہ عدالتیں اور جیل خانے خود بخود جو ہے بند ہو جائیں گے۔ اور پھر ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر بہت سارے آدھے سے زیادہ لوگ سل کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور جانکاروں کا یہ کہنا ہے کہ جس کو جو شراب کا عادی ہوتا ہے اس کو یہ بیماری لگتی ہے، اور آدھے سے زیادہ لوگ
مبتلا ہو کر کے مر جاتے ہیں. اور جب آدمی شراب پیتا تو اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی. نشے کے عالم میں جانا کہیں اور ہے, کہیں